الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں جو باتیں ہیں مختصر اور بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح طریقے سے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں زمین میں فساد پھیلانے والے اور لوگوں کا مال لوٹ لینے والے اور لوگوں کو قتل کر دینے والے یعنی ڈکیتی کرنے والے اور اس کے ساتھ یہ سب اس کی سزا بیان کی گئی تھی. اب اس کے بعد ان آیات میں جیسا کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ قرآن کریم صرف سزا نہیں بیان کر دیتا ہے بلکہ ذہن سازی کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ انسان سے جرم ہی نہ ہو، نہ یہ جرم کرے گا نہ اسے سزا کی ضرورت پڑے گی. یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف سزا کو بیان کر دے اور سزا دے دے، بلکہ ذہن سازی کرے، ماحول بنائے، انسان کو ایسی رغبت دلائے، ایسا شوق دلائے، اللہ کا ایسا خوف دلائے کہ اس خوف کی وجہ سے اور اللہ کی ایسی محبت بیان کرے کہ اس محبت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فرما بردار ہو جائے کہ اس سے جرم ہی نہ ہو. جب جرم نہیں ہوگا تو سزا بھی نہیں ہوگی.
اور دوسری طرف یہ بھی ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس محبت کا ظہور جگہ بجگہ ہوتا رہتا ہے. ہم اسے محسوس کریں نہ کریں یہ ہماری اپنی بات ہے، لیکن جو شخص دھیان دیتا ہے، غور کرتا ہے، احساس کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے، خوب اچھی طرح نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں، یہ سزائیں بھی اپنے بندوں سے محبت کی علامت ہے. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہوگی. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ سزا کے ذریعے کیسے محبت کا پتہ چلتا ہے. تو ذرا سی توجہ اور ذرا سی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بندے امن و سکون کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، ہر ایک کو دوسرے پر بھروسہ ہو، ہر ایک دوسرے سے اطمینان رکھنے والا ہو، کسی کو کسی سے خوف نہ ہو، کسی کو کسی سے ڈر نہ ہو، کسی کو کسی سے کوئی دشمنی نہ ہو. جب دشمنی نہیں ہوگی تو ہر شخص کو ایک دوسرے سے اطمینان ہوگا، اطمینان والی زندگی گزارے گا. اور اسی لیے جب کبھی کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس سے ملاقات ہو تمہاری سب سے پہلے السلام علیکم، پہلے ہی بتا دو کہ میری طرف سے سلامتی ہے، مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سلامتی ہے. دوسرا بھی جواب میں کہہ دے وعلیکم السلام کہ ہماری طرف سے بھی سلامتی ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اطمینان ہی اطمینان. یہ کیا ہے؟ سلام خود اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ایسا ماحول رہنا چاہیے کہ ہر شخص کو دوسرے سے اطمینان ہو. جب ہر شخص کو ایک دوسرے سے اطمینان ہے تو سب کی سکون والی زندگی گزرے گی. اب اس میں کوئی شخص ڈکیتی کرنے لگے، مال لوٹنے لگے اور قتل و غارت گری اور زمین میں فساد پھیلانے لگے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا امن، لوگوں کا سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اطمینان ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ سکون ختم نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو اپنی جان پر بھی، اپنے مال پر بھی، اپنے گھر پر بھی، اپنے گھر والوں پہ بھی، سب پہ اطمینان ہونا چاہیے. اور یہ ڈکیتی کرنے والے یہ اطمینان کو ختم کر دینے والے ہیں، لہذا ان کا ہی صفایا کر دینا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے. اب آپ کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ سزائیں یہ سارے لوگوں کو اطمینان کے لیے، کہ لوگ اطمینان کی زندگی گزاریں، ان کو امن و سکون ہو اپنی ذات پر، اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنے گھر پر، اپنی اولاد پہ، اپنے محلے کے سارے لوگوں پہ. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کے کچھ عناصر جو شرارت کرنے پہ آ گئے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آ گئے ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے. لہذا ان کی سزائیں بہت سخت دی گئی ہیں کہ ان کو پہلے نمبر پر تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے تو انہیں قتل کیا جائے، اور اگر کچھ نہیں کیا ہے بس اسی ارادے سے نکلے تھے لیکن گرفتار ہو گئے تو ایسے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ امن و سکون کی زندگی گزاریں. تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ امن و سکون کی زندگی گزاریں، سلامتی کی زندگی گزاریں، ہر وقت ٹینشن میں نہ رہیں، بے فکری ان کو رہے، اطمینان رہے. یہ نہیں کہ فکر مند ہے کہ باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، راستہ چلیں گے تو کیا ہوگا، اپنے گھر کا کیا حال ہوگا، گھر چھوڑ کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا. یہ ایک بے اطمینانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی محنت کی تھی کہ اس محنت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دکھلایا، ان کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت یمن سے تنے تنہا چلی آ رہی ہے اور مدینہ چلی آئی، تنے تنہا اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے چلی آئی، سر پر کچھ سامان رکھ کر کے، اس کا سامان بھی محفوظ رہا، وہ خود بھی محفوظ رہی، اسے کہیں کوئی خوف نہیں ہوا، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ ایسا ماحول تیار ہوا کیسے؟ یہ قرآن کریم جیسا چاہتا تھا اسی طرح کا ماحول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا. اس تیاری کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک عورت اتنی دور کا سفر تنے تنہا کر لے رہی ہے اور اطمینان کے ساتھ کر رہی ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس سزا کے بعد
یہی ترغیبی مضمون ہے کہ تم کیسی زندگی گزارو گے، ایسی زندگی گزارو جس میں ہر ایک کو دوسرے سے اطمینان ہو جائے. تو اس کی سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے، شفقت سے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں، خاص طور سے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ محبت کا جملہ ہے. ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت ہی کوئی خاص مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیارے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. جب ڈر پیدا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ تم جرم ہی نہیں کرو گے. ڈکیتی وغیرہ، زمین میں فساد، کسی کا مال لوٹ لینا، یا اس طرح کی جتنی حرکتیں ہیں، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، جب اللہ کا خوف نہیں رہتا، تقویٰ نہیں رہتا ہے، تبھی یہ سب چیزیں ہوتی ہے. اس لیے پہلی بات اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو. اور تقویٰ پیدا کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، بنیادی چیز ہے. اور تقویٰ کے درجات ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. ہر شخص اپنی محنت اور اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے مطابق تقویٰ حاصل کرے. تقویٰ تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو بھی تھا، وہ بھی تقویٰ حاصل کرتے تھے. اور انبیاء کرام میں سب کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سید المتقین، امام المتقین ہے، سارے متقیوں کے امام ہیں. تو آپ بھی صاحب تقویٰ ہیں، آپ بھی تقویٰ والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا تقویٰ کس بلندی کو ہے، اس بلندی کو کون پہنچ سکتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی صلاحیت کے بقدر تقویٰ اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اتقوا اللہ. اور ساتھ ساتھ دوسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرو. قرب، اللہ کا قرب تلاش کرو. وسیلہ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ یہ سین سے ہے، اور ایک وسیلہ صاد سے ہوتا ہے. وسیلہ دونوں کا معنی ہی ملنا اور قریب ہونا ہے، لیکن صاد سے جو وسیلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا مل جانا، بس صرف مل جانے کو وسیلہ کہتے ہیں. لیکن یہ سین سے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، یہ صرف مل جانے کا نہیں، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ مل جانے کو وسیلہ کہتے ہیں. تو گویا یہ وسیلہ جو ہے سین سے یہ زیادہ خاص ہے. اور اس سے مراد حضرات صحابہ کرام میں جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کا قرب ڈھونڈو. اللہ کا قرب. اللہ کا قرب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو. اور جو جتنا قرب تلاش کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں سے دور ہوگا، نافرمانی سے دور ہوگا. اور جب نافرمانی سے دور ہوگا تو سزائیں اس پہ جاری ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والے بندو، اے میرے پیارے بندو، تم سب کے سب اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کا قرب اس سے ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا طریقہ ہے، اس طریقے پر جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب ہوتا چلا جائے گا. تو ہر وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کو اپناتے رہنے سے اللہ کا قرب ہمیں ملتا چلا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سخت پریشانی کے عالم میں لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. رشتہ داری، قرب، اور ساتھ ساتھ آپ ان کو بہت مانتے تھے، وہ آپ کو بہت مانتے تھے. یہ قرب، اس قرب کی وجہ سے آپ آئیے، ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں. تو ان کو سامنے رکھ کر، ان کا وسیلہ اختیار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی، بارش کی. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، دعا قبول ہوئی، بارش برسنے لگی. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ان کا اپنا وسیلہ اختیار کر کے اگر کوئی دعا کی جائے گی تو اس دعا میں زیادہ سے زیادہ قبولیت کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. اور وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاص مقام ہے وسیلہ.
انسان جیسے جیسے اللہ کا قریب ہوتا چلا جائے گا، مقام قرب تک چلتا جائے گا تو چلتے 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 قرب کا مقام ایک ایسا آخری مقام ہے، ایک آخری جس سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں، ایک انتہا ہے۔ تو جو سب سے اونچا مقام ہے قرب کا، جس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس مقام کا نام ہے وسیلہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام وسیلہ جو سب سے آخری مقام ہے بلندی کا، قرب کا، اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ صرف ایک ہی بندہ جا سکتا ہے، اس ایک کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ اتنا قریبی اللہ کا اتنا قریبی مقام ہے، یہ اس قدر قرب کی بلندی پر ہے کہ وہاں صرف ایک ہی جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا، اس لیے تم سب کے سب لوگ دعا کرو کہ وہ مقام قرب، وہ وسیلہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اذان جب ہو تو اذان کے کلمات کو دہراؤ، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے تم دہراؤ، اور دہراتے رہو یہاں تک کہ اذان مکمل ہو جائے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے بعد پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ اور جو شخص اذان کے کلمات کو دہرائے گا اور اذان کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کو مانگے گا، تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا قیامت میں، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حلت لہو شفاعتی، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت درست ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، یعنی میں اس کے لیے سفارش کرنے لگوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا آسان نسخہ مل گیا ہے۔ ایک طرف ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں محبت ہے، جب محبت ہے تو ہماری بھی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مقام بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو جائے، اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، ایک ہی بندہ پہنچے گا، اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ کے سب سے خاص بندے ہیں، ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو ان کے لیے اذان کے کلمات کو ہم کو دہرانا، ہاں اس چیز کا خیال رہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اور کلمات اللہ اکبر، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، مؤذن کہتا ہے ہم بھی دہرائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور شہادت دی گئی ہے کہ ہم بھی یہی گواہی دیں گے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اس میں گواہی دی گئی ہے، ہم بھی گواہی دیں گے۔ اب اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، وہ بلا رہا ہے، ہم بھی وہی جملہ دہرانے لگے آؤ نماز کی طرف، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ وہ پکار رہا ہے، بلا رہا، تو ہم کو جواب دینا ہے تو ہم جواب کیسے دیں؟ جواب اس طرح ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں آ رہا ہوں۔ جس نیکی کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس نماز کی طرف آپ بلا رہے ہیں، فلاح جس کامیابی کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس کے لیے میں آ رہا ہوں۔ لیکن ہمیں ایسا سکھایا گیا ہے کہ ہم خود سے کہیں کہ میں آ رہا ہوں، پتہ نہیں میں آ پاؤں کہ نہ آ پاؤں، یہ میرا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہوگا۔ اس لیے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا معنی ہے گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے بچانے کی طاقت اور نیکی کی طرف لانے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہوں، شیطان لگا ہوا ہے، شیطان ہٹے، اللہ کی مدد آئے اور میں نیکی کی طرف آگے بڑھ جاؤں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کے کتنا بہترین جواب دیا جا رہا ہے۔ تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو اذان کے جو کلمات مؤذن کہے وہی ہم دہرائیں، صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ سے دیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو، چھوٹا بڑا جو درود ہو، اور اس کے بعد وسیلہ کی دعا، وہ دعا مشہور ہے، جو دعا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اس دعا کو لوگ پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ. یہ وسیلہ کی دعا کی جاتی ہے. آتی محمدن الوسیلہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجیے، یعنی وہ مقام قرب جو سب سے بلندی پر ہے، جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا، جہاں پہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات پہنچ سکتی ہے، اس مقام پہ پہنچا دیجیے، وہ مقام عطا فرما دیجیے. آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، اور اللہ تعالیٰ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ پہنچا دیجیے، مقام محمود عطا فرما دیجیے. الذی وعدہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، تو ہم سارے جو اللہ کے بندے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے. انک لا تخلف المیعاد، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کر دی اور ایک درجے میں سفارش بھی کر دی کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی آپ کبھی کرتے نہیں، لہذا مقام محمود ان کو عطا فرما دیجیے. اس امت میں ایسے ایسے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان کو سوچ نہیں سکتے. ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلندی عطا فرمائی تھی، بہت ہی مقام بلند عطا فرمایا تھا، اور انہیں کشف بھی ہوتا تھا، اپنے کشف کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، دیکھ کر کے بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو ہم آپ کو ان میں سے ایک چیز کا ذکر کر دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں ایک تعداد مقرر کر لی تھی کہ اتنی تعداد میں جب ان کی امت ہم سے مانگے گی تو ہم انہیں یہ مقام وسیلہ، یہ مقام محمود عطا فرما دیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کشف نظری سے دیکھ رہا ہوں کہ اس امت کے لوگوں نے اذان کے بعد اتنی دعائیں مانگی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تعداد وہاں مقرر کر رکھی تھی وہ تعداد پوری ہو چکی ہے، وہ تعداد پوری ہو چکی ہے. اور یہ مقام محمود کا جو درجہ تھا اللہ تعالیٰ کو دینے کا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں. اس سے یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہو جائے گا، اس کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا. اس لیے کہ جو حدیث ابھی ہم نے بتائی کہ جو شخص اذان کے کلمات کو دہرائے گا اور اذان کے بعد درود شریف پڑھے گا اور یہ دعا کرے گا، تو آپ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جب درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، خود ہم پر اللہ تعالیٰ 10 درود نازل فرمائیں گے. تو کتنا بڑا فائدہ ہمارا ہوگا. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور مقام محمود یہ سفارش کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے. لہذا اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگوں میں غفلت بہت زیادہ ہو گئی ہے، خیال تک نہیں آتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی توجہ نہیں جاتی ہے. ہم اگر باتوں میں مصروف ہیں تو باتوں ہی میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی چیز میں مصروف ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں. ہاں، عورتیں اتنا کر لیتی ہیں کہ سر کھلا ہے تو سر پہ ڈھانک لیتی ہیں، یہ کر لیتی ہیں، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے سر تو ہمیشہ ڈھکا رہنا چاہیے. یہ مسئلہ نہیں کہیں کہ اذان کے وقت ڈھکا رہے، باقی وقت کھلا رہے، ایسا نہیں ہے. تو سر تو ہمیشہ ہی ڈھکا رہنا چاہیے، لیکن اذان کے وقت اگر اتنا خیال وہ کر لیتی ہیں تو یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے. اور اگر لڑائی ہو رہی ہو تو اذان کے وقت لڑائی بھی جاری رہتی ہے، اس کو بند نہیں کرتی، عورتیں اس کو نہیں بند کرتی، سر ڈھانک لیتی مگر لڑائی جاری رہتی. تو یہ خیال جو کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے، منہ بند کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ صرف سر ڈھانک لینا چاہیے. بہرحال ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غفلت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اذان کا احترام نکل چکا ہے. ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بیچنے والا اسی طرح لگا ہوا ہے، اور دوسرے سارے کام کرنے والے. اذان کے وقت پہلے کے لوگ کتنا احترام کرتے تھے اذان کا، کتنا ادب کرتے تھے اذان کا. حضرت ایک بزرگ ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاد ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. ان کا انتقال ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا جو قریبی تھا، ان کا جو پڑوسی تھا، اس کا مقام ان سے بھی اونچا ہے. ظاہر ہے کہ حیرت کی بات تھی. کہاں تو اتنے بڑے بزرگ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، علم حدیث کے امام ہیں،
اور ان کا جو مقام بلند ہے وہ دنیا جانتی ہے، لیکن ان کا جو پڑوسی جو عام آدمی تھا، نہ عالم تھا اور نہ بہت بڑا عابد تھا بظاہر، لیکن اس کا مقام اتنا اونچا، پوچھا معلوم کیا بھئی یہ مقام کیسے ملا، تو پتہ چلا کہ وہ شخص تو لکڑیاں کاٹتا تھا، یہ اس کا کاروبار تھا، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کان میں پہنچتی اللہ اکبر، بس فوراً سامان کو رکھتا اور مسجد کے لیے چل دیتا، یہاں تک کہ اگر اس نے اس کو کاٹنے کے لیے ایسے اٹھا کر کے رکھا کہ اب اس کو مارے گا، اور اس اٹھانے ہی کے دوران اگر اللہ اکبر کی آواز ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس کو مار دے، اس کو اسی حال میں رکھ دے۔ اللہ اکبر کا ادب احترام اس کے دل میں اتنا زیادہ تھا کہ جیسے ہی اللہ کی آواز آتی، اللہ اکبر کی آواز آتی، بس فوراً اس کو رکھ دیتا، اسی حال میں چھوڑ دیتا اور مسجد کی طرف اللہ کے لیے چل دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا جو احترام تھا، اللہ کے نام کا جو ادب تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا کہ اتنے بڑے امام حدیث کے جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کو بھی وہ مقام نہیں ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اذان کا ادب احترام اتنی بڑی چیز ہے، لیکن آج کل بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں غفلت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت کو دور فرمائے۔ آپ حضرات جو اس کو سن رہے ہیں، آج سے آپ لوگ اس کی فکر کریں کہ جب اذان ہو تو اپنے ہر کام کو چھوڑنے کی فکر کریں اور اس کی طرف توجہ دینے کی فکر کریں، خاص طور سے اذان کا جواب دینے کی فکر کریں، اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، یہ دعا ہمیں امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو آج ہی یاد کرنے کی کوشش کرے، بہت بڑی دعا نہیں ہے، اسے یاد کر لے اور اس کو یاد کر کے خود فائدہ اٹھائے۔ کیا فائدہ اٹھائے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جائے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب ڈھونڈو، یہ وسیلہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کو مانگنا ہے، اور اس مقام بلند تک تو ہر انسان کیا کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے نیچے ہر انسان اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنے نیک اعمال سے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک کو تلاش کرے، وہاں تک کو مانگے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مقام قرب کو تلاش کرو، ڈھونڈو، تو جو جتنا نیک عمل کرے گا اتنا قرب تک پہنچے گا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ جہاد یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ جہاد کے اقسام ہیں، ایک وہ جہاد جو مشہور ہے، جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، میدان جنگ میں جا کر کے، اس کے علاوہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، نفس کچھ کہہ رہا ہے، نفس کے خلاف کام کرنا، نفس سے جہاد کرتے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ شیطان کو شکست دیتے رہنا، شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں سے کہیں لے جانا چاہتا ہے، اس کے خلاف اپنے آپ کو لگائے رہنا، تو نفس اور شیطان کے خلاف اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس جہاد میں بھی اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، صرف سزا نہیں بیان کر رہا قرآن، بلکہ ایسی ترغیب دے رہا ہے، ایسا کلام پیش کر رہا ہے، ایسا ماحول پیش کرنا چاہ رہا کہ اس ماحول کی وجہ سے ماحول میں امن و سکون پیدا ہو جائے، ہر شخص میں فرما برداری پیدا ہو جائے۔ تو تین چیزیں آئی سامنے، ایک اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسرے اللہ کا قرب تلاش کرو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، اور تیسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تفصیل میں مختصر یہ ہے کہ میدان جنگ کا جہاد جب اس کا وقت آ جائے تو وہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاد اپنے نفس کے خلاف کام کرتے رہنا، شیطان کے ورغلانے کے خلاف کام کرتے رہنا، اپنے نفس کو دبائے رکھنا، شیطان کو شکست دیتے رہنا، یہ جہاد ہمیشہ کرتے رہیں گے تو کامیابی ہے۔ لعلکم تفلحون۔ اور یہ ترغیب ہو گئی، اب آگے ترہیب، ڈرایا بھی جا رہا، ڈر کر بھی رہو کہ اگر تم نے فرما برداری نہیں کی، اللہ کی بات نہیں مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائے، بلکہ ان کا طریقہ چھوڑ دیا، اور نعوذ باللہ آگے بڑھ کر اتنا آگے چلے گئے، اتنی دور چلے گئے کہ ان کے طریقے کا انکار ہی کر دیا، کفر کر دیا، تو پھر سزا بھی بہت سخت ہے۔ جہاں اتنی کامیابی کا ذکر کیا جا رہا ہے، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح
ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر سارا خیر آ جاتا ہے، ساری بھلائی آ جاتی ہے۔ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی تم کو مل جائے گی، اور اگر تم نے نہیں مانا، انکار کیا تو اور انکار کے آخری درجے پہ چلے گئے، تب تو پھر جہنم میں جانا ہوگا، اور جہنم میں جانے کے بعد جو سزا ہوگی وہ انتہائی سخت سزا ہوگی، وہ انسان کے برداشت سے باہر ہوگی، انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ وہ چاہے گا کہ میں کچھ دے کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچا لوں، یہ کوشش کرے گا۔ دنیا میں بھی انسان کوشش کرتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے تو سوچتا ہے کچھ دے کر کے اپنے آپ کو بچا لوں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، انسان کرتا رہتا ہے، کچھ دے لے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکی سزا جہنم میں جس شخص کو ہوگی، سب سے ہلکی سزا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے بتا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کچھ دے کر کے تمہاری سزا ختم ہو جائے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دے دیں اور دے کر کے سزا، اپنے آپ کو سزا سے بچا لیں۔ کیا دینا چاہتا ہے، کیا تمہاری تمنا ہے، کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا، یہاں تک کہ پوری زمین، جتنی بڑی زمین ہے، اتنا سارا مال اگر مجھے مل جائے تو وہ سارا مال میں دے کر کے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو سزا سے بچا لینا چاہتا ہوں، حالانکہ اس کی سزا سب سے کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے، کس سے کریں گے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس کی سزا سب سے کم ہوگی اس سے پوچھیں گے، اور وہ کیا کہے گا کہ پوری زمین کے برابر مال مل جائے، میں وہ سارا کا سارا دے دوں اور دے کر کے اپنے آپ کو بچا لوں، یہ میرے لیے سستا سودا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تو اس سے بہت کم مانگا تھا تم سے، وہ تو تم نے دیا ہی، میں نے تو تم سے اس سے بہت کم مانگا تھا۔ جب تم آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر تھے، اسی وقت میں نے کہا تھا کہ دنیا میں جا کر کے شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، بس میں نے اتنا ہی تم سے سوال کیا تھا، مگر تم دنیا میں جا کر شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، تو اب کیسے ہوگا؟ بالآخر وہ جہنم سے نہیں نکل پائے گا، وہیں رہے گا۔ تو کفر اور شرک یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ جو شخص کفر میں مبتلا ہو گیا، اب اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم سے اس کا چھٹکارا نہیں۔ اس کو اس آیت میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا، سنیے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس مل جائے وہ تمام جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، زمین میں کیا کیا ہے کوئی اس کا پتہ، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنے خزانے ہیں زمین میں، تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب، جمیعاً سب کا سب، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کا اتنا ہی گنا اور اتنا ہی اور مل جائے اس کو، کتنا ہوگا انسان نہ اس کو ناپ سکتا ہے نہ گن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر کے قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لے، فدیہ دے کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم جتنا بھی دینا چاہو، اب اس سے زیادہ انسان تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے، پوری زمین اور اس کے مثل، اور تو ایک مثال ہے یہ کہ اتنا بھی زیادہ کوئی دینا چاہے گا تو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی عدالت، دنیا کی حکومت، دنیا کے معاملات پہ انسان ایسا کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز نہیں چلے گی کہ کچھ دے کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، تو بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ یہ آیت یہ کافروں کے لیے ہے، یہ آیت کہ جتنا بھی دینا چاہیں گے پوری زمین کے برابر یا اس کے ڈبل بھی تو نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں پر تو اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو بچنا تو وہی ہے، تقوی اختیار کر لو، مقام قرب ڈھونڈو، جہاد، اپنے نفس کے خلاف کام کرو، شیطان کو شکست دو، یہ تین بات جو پہلے کی آیت میں بیان کی گئی ہے، یہ تین کام کرتے رہو تو اس سے تم کو جو ہے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر تم نے یہ تین کام نہیں کیا اور ایمان میں رہے ہی نہیں تو پھر تو تمہارے لیے یہ ہے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت بہت ہی سخت ہے جو بتائی جا رہی ہے آگے، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، نکلنے کی کوشش کریں گے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے کبھی نکل نہیں سکے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کا دائمی عذاب، عذاب مقیم، ایسا عذاب جو ایک دم مقیم ہو جائے، دائمی ہو، کبھی نہ ہٹے، ایسا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ یہ کافروں کے لیے ہے۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً یہ خوشخبری ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہے تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن جب یہ گناہ اس کے دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، بشرطے کہ ایمان ہو۔ تو ایمان کی شرط کے ساتھ وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو، یہ آیت کافروں کے بارے میں ان الذین کفروا، یقین کے ساتھ کفر ہی کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں صاف صاف یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہرگز ہرگز وہ وہاں سے نہیں نکل سکیں گے اور ہمیشہ ہمیش کا عذاب ان کو ہوگا۔ اس کے بعد جیسا کہ اس سے پہلے زمین میں فساد پھیلانے والے کے لیے سزا سنائی گئی، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ درمیان میں ترغیبی بیان آ گیا تاکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، پھر ایک سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ والسارق والسارقۃ، سارق کا معنی چوری کرنے والا مرد، سین الف اور راء اور قاف، سارق، اور والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، دونوں کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چوری کریں فاقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی یہ سزا رکھ دی ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اگر ہو تو ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ یہ بھی وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کا مال محفوظ رہے اور یہ امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہ سکے کہ ہاں ہمارا مال محفوظ ہے، جہاں بھی ہم نے حفاظت سے رکھ دیا وہ محفوظ رہے۔ تو یہ اجتماعی زندگی جس میں ہر شخص مطمئن رہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ چوری کرنے والا چھپ کر کے جا کر کے محفوظ جگہ سے سامان کو نکال لیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا امن اور انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سکون ختم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کر دی۔ اس سزا کے جاری کرنے سے تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں یہ سزا جاری کی گئی اور جب تک یہ سزا جاری رہی تب تک یہ جرم بند رہا، نہیں کے درجے میں رہا، اس لیے کہ یہ ہاتھ کا کاٹ دینا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایسی عبرتناک سزا ہے کہ سارے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز ہر وقت نظر آتی ہے۔ جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا نظر آتا رہے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہ ایسی سزا ہے جو ہمیشہ یاد بھی دلاتی رہے گی پورے معاشرے کو کہ اگر یہ چوری کا جرم کیا تو ہاتھ سے محروم ہو جاؤ، اور ہاتھ میں بھی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا۔ پہنچا اس کو کہا جاتا ہے۔ وضو کرنے میں جہاں سب سے پہلے ہم لوگ دھوتے ہیں یہاں سے، تو وضو اور نماز تو ہمیں ہر طرح کی برائی سے روکنے والی چیز ہے، تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو پاک رکھیں۔ چوری کرنے سے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے ہاتھ کو پاک رکھنا ہے ہر حال میں۔ اس کی ابتدا یہیں سے، ہم وضو کرنے کے وقت میں سب سے پہلے اتنی دور اس کو دھو لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے اور اس کی چوری ثبوت کو پہنچ جاتی، ثبوت کا پہنچنا ضروری ہے، بغیر ثبوت کے تو کوئی کام نہیں ہوتا، ثبوت کو پہنچ جائے کہ ہاں اسی نے چوری کی ہے، تو اسلامی حکومت میں جو بادشاہ وقت ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ یا جو ان کا نائب ہے، اس کو یہ حق ہوگا کہ ثبوت کو جب یہ بات پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دے۔ آگے خدا نخواستہ دوبارہ اگر وہ چوری کر لے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اگر چوری کر لے تو اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا ٹخنوں سے۔ وضو میں جہاں تک ہم لوگ دھوتے ہیں ٹخنا جو جوڑ ہے، وہاں سے اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا اگر دوبارہ چوری کرے، اور سہبارہ اگر چوری کر لے تو پھر بایاں ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، جیسے دایاں کاٹا گیا تھا پھر بایاں کاٹا جائے گا، اور چوتھی بار چوری کر لے تو پھر دایاں پیر جو بچا ہوا تھا وہ کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد خدا نخواستہ پانچویں بار بھی اگر چوری کر لے
تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس لیے کہ اب تو کوئی کاٹنے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اب اسے قتل ہی کر دیا جائے جو اس جرم سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اور ائمہ کرام میں بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہاتھ کاٹ دینے کے بعد اب دوبارہ چوری کرے تو اور نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اسی وقت اس کو جیل میں بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بعض ائمہ حضرات یہ فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چور لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے جب وہ چور لایا گیا تو آپ نے فرمایا قتل کر دو اس کو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے تو صرف چوری کی ہے، انما سرقہ، اس نے تو صرف چوری کی ہے، آپ نے فرمایا قتل کر دو اس کو۔ صحابہ کرام کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے چوری کی ہے، تو انہوں نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ اس نے تو صرف چوری کی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اس نے چوری کی، جب دوبارہ چوری کی تو اس کا بایاں پیر کاٹ دیا گیا۔ تیسری مرتبہ وہ چوری میں پکڑا گیا تو پھر اسی ترتیب سے بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر چوری میں پکڑا گیا تو اب اس کا دایاں پیر کاٹ دیا گیا۔ مگر کیا بندہ تھا، چوری سے بازی نہیں آتا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے تھے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کو قتل کرو، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کو قتل کرو، مگر ہم لوگوں ہی نے کہا کہ اس نے تو صرف چوری کی ہے، اس نے تو صرف چوری کی ہے۔ آج پتہ چلا کہ یہ کس قماش کا انسان ہے، لہذا اس کو آج قتل کر دو۔ چنانچہ اس کو قتل کر دیا، سزا دی گئی۔ یہ چوری ایک ایسی بلا ہے کہ جس کو لت لگ جاتی چھوٹتی نہیں جلدی، چھوٹتی نہیں جلدی۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، بزرگوں کا نام تو آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، بزرگوں سے بہت ہی آپ لوگوں کو گہرا لگاؤ ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک چور لایا گیا جس کا اس کو سزا دی گئی تھی، اس کا پہلے ہی سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، بایاں پیر بھی کاٹ دیا گیا تھا، اب اس کو سزا دی جا رہی تھی پھر سے آخری سزا، یعنی چوتھی مرتبہ کی جو سزا ہے، پہلی بار میں دایاں ہاتھ، دوسری بار میں بایاں پیر، تیسری بار میں بایاں ہاتھ، چوتھی بار میں دایاں پیر، یہ سزا دی جا رہی تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آ کر کے اس کو چومنے لگے، بار بار اس کو چومنے لگے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنا بڑا مجرم، عادی مجرم ہے، بار بار اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا، پیر کاٹا جا رہا، سزا دی جا رہی ہے، اور حضرت جنید بغدادی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی کو چوم رہے ہیں، بہت محبت سے چوم رہے ہیں، بہت محبت سے چوم رہے ہیں۔ بات کیا ہے آخر، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو اس سے تو نفرت کرنے کی چیز ہے، بظاہر لوگ نفرت کر رہے ہیں اور لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس کو چومے جا رہے ہیں، چومے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں اس کی چوری پہ اس سے نہیں محبت کر رہا، بلکہ اس کے اندر جو جماؤ ہے، جمع ہوا ہے کہ ہاتھ کٹے تو کیا، پیر کٹے تو کیا، میں اپنے کام پہ لگا رہوں گا، یہ جو استقلال اس کے اندر ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں کہ کاش میرے اندر بھی یہ جماؤ آ جاتا، کسی نیکی پر، نیک کام پہ ہمارے اندر استقلال پیدا ہو جائے تو یہ خوبی ہم کو مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو استقلال اس کے اندر ہے، جو جماؤ ہے کہ ہٹتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں، سزا سے بھی کوئی اثر نہیں لے رہا ہے، یہ جماؤ، اس جماؤ کو ہم چوم رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ دیکھا ان کا ذہن، بزرگ تھے نا، تو بزرگوں کا ذہن تو اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی نیکی پہ جماؤ حاصل کرنا ایک بڑی دولت ہے۔ وہ شخص برائی پہ جمع ہوا تھا، ہم لوگ نیکی پہ نہیں جم پاتے، ہٹتے رہتے ہیں، ہمیشہ نیکی کرتے ہیں لیکن اس پہ جم نہیں پاتے۔ تو یہ تھا ان کا ذہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے چور کو کہ چور، اور ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی حکم آیا الگ الگ مرد عورت کا نام نہیں آتا۔ نماز قائم کرو، وہاں یہ نہیں آیا کہ مرد بھی نماز قائم کریں، عورتیں بھی نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ دو، ایسا الگ الگ نہیں ہے، لیکن سزا کا جہاں نمبر آیا ہے وہاں چور مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا نام لے کر کے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے گا، شاید یہ سزا صرف مردوں کے لیے ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے دونوں چوری کے معاملے میں بالکل یکساں ہیں، اس لیے کہ چوری سے اصل جو آپ کو کیا بتایا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ماحول اطمینان بخش رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ تو اگر مرد چوری کرے اور سزا دی جائے، عورت کرے تو نہ سزا دی جائے، تو سارے مرد عورتوں کو لگا دیں گے چلو تم لوگ چوری کرو،
جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، عورتوں کو لگا دیا گیا بہت سارے کام، چلو مانگنے کے لیے تم نکلو، فلاں کام کے لیے تم نکلو، فلاں کام کے لیے نکلو، سب میں مردوں کا ہاتھ ہے لیکن عورتوں کو آگے کر دیا گیا۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ مرد کا ہاتھ کاٹا جاتا عورتوں کا نہیں، تو مرد چوری ہی نہیں کرتے، سب عورتوں کو لگا دیتے، تم چلو تم چلو۔ تو یہ ہوتا، اس لیے سزا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام باقاعدہ لے کر کے دونوں کو سزا دی ہے، والسارق والسارقۃ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت۔ آج تک یہ سزا جس ملک میں بھی جاری ہے شریعت کی روشنی میں، شریعت کے مطابق، وہاں پر چوری بہت ہی کم برائے نام ہے، اور جہاں یہ سزا جاری نہیں، اب تو دوسرے لوگ جو دشمنان اسلام ہیں وہ تو اس سزا کو کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے، غیر مہذب سزا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، غیر مہذب سزا ہے، یہ کہہ کر کے اس سزا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چور تو چوری ہی کا ساتھ دے گا، کیوں سزا کا ساتھ دے گا؟ اس لیے بس یہی کہنا چاہیے کہ جو اس سزا کے خلاف ہے وہ چور میں شامل ہے، یہی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ بہت ہی حکمت پر مبنی ہے، بہت ہی حکمت پر مبنی ہے، اور اس سے پورے معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، پورے معاشرے میں۔ ہم اس وقت اپنے ملک میں ہم تو چور کو سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سزا تو حاکموں کا حق ہے، جو حکام ہیں ان کا حق ہے، ہم حکام میں سے نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں اسلامی حکومت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہر طرح کی چوری سے بچانے کی فکر کرے، ہر طرح سے اپنے آپ کو چوری سے بچانے کی فکر کرے۔ یہی ہمارے لیے اس وقت سب سے بہترین سبق ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چوری ہو یا بڑی سے بڑی چوری ہو، کسی بھی طرح کی چوری ہو، اپنے آپ کو چوری سے بچانا چاہیے۔ چوری کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بری چوری وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ یہ حدیث آپ لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اسوأ السرقہ، چوروں میں سب سے بری چوری جو ہے وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا بس مرغے کی طرح ٹھونک مارے، سجدہ میں جائے فوراً اٹھ جائے، رکوع میں جائے اور جلدی سے اٹھ جائے، نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے نہ صحیح طریقے سے سجدہ کرے، یہ بھی چوری ہے۔ تو دیکھیے چوری کہاں تک چلی جاتی ہے، بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر حال میں ٹھیک رہنا، ٹھیک رکھنا یہ ضروری ہے، اور کسی طرح کی گڑبڑی کرنا ایک طرح کی چوری ہے۔ اور یہاں جو سزا دی جا رہی ہے وہ سزا سے اس چوری سے مراد کسی کا مال محفوظ جگہ میں ہو، کسی کا مال محفوظ جگہ میں ہو، وہاں جا کر کے نظر بچا کر کے چھپ کر کے اس کو بغیر اجازت کے لے لینا یہ چوری ہے۔ ایسے شخص کی چوری ثابت ہو جائے گی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ آیت میں آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، اس مرد اور اس عورت نے جو کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، ہاتھ کاٹنا۔ اور آگے نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، عبرت ہے۔ دو لفظ استعمال کیا گیا، ایک جزاءن اور ایک نکالن۔ جزاءن سے مراد جس کی چوری ہوئی ہے اس کے جذبات کو تسکین ہو جائے کہ میرا چورایا تھا ہاتھ کاٹ دیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگ اس سے سبق لیں، عبرت حاصل کریں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ نکالم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے تو کسی کو کسی طرح کا کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ مالک مختار ہیں، انہوں نے یہ سزا دی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے، بہت ہی غلبہ والا ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، عزیز ہے اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ بھی ہے کہ غالب ہے تو اس نے جو فیصلہ کیا حکمت، حکیم حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا، جس ہاتھ کے ذریعے جس آلے سے جس سے اس نے چوری کی اس کو ختم کر دیا، بالکل عین حکمت کے مطابق ہے، عین حکمت کے مطابق ہے۔ اس لیے اس میں کسی کو نہ کچھ کہنے کا حق ہے نہ چون چرا کا حق ہے۔ ہاں آگے اخروی سزا قیامت میں جو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اس کے بارے میں فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی، چوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے سچی توبہ کر لی، وہ اصلح، اپنی اصلاح کر لی، چوری سے توبہ بھی کی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اگر کسی نے چوری کی اور اللہ سے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
درود شریف پڑھ کے دعا اللهم صل على محمد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہر طرح کے برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، ہر طرح کے برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہر طرح کی چوری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، ہر طرح کی چوری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، نماز میں چوری کرنے سے حفاظت فرما دیجیے، زکوٰۃ میں چوری کرنے سے حفاظت فرما دیجیے، روزہ میں چوری کرنے سے حفاظت فرما دیجیے، ہر نیک عمل میں کسی بھی طرح کی چوری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، کسی کے مال، کسی کی جان سے، کسی طرح کی چوری، کسی کے گھر سے، کسی کے محفوظ مال سے، کسی بھی طرح کی چوری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ ہی کی توفیق سے، آپ ہی کی مدد سے ہم بچ سکتے ہیں غلط کام سے یا اللہ، آپ توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، توفیق عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، بلا کسی قصور کے جو لوگ جیل میں بند ہیں، غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ، غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله